الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ اختتام پر ہے اور ماہ مبارک ماہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے، تو اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا میں۔ دیکھیں، اللہ رب ذوالجلال نے عبادات کے اندر ایک خاص قسم کی ترتیب رکھی ہے، اور یہ خصوصیت کا معاملہ جو ہے یہ رمضان المبارک سے شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا سلسلہ رمضان المبارک کے روزوں سے شروع فرمایا۔ جیسے ہی روزے مکمل ہوئے تو اس کے بعد فوراً بعد حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے وہ حج کے مہینے ہیں، فرمایا شوال، ذی القعدہ اور ذو الحجہ۔ دیکھیں، پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو جو حج کرنے والے ہوتے تھے وہ شوال سے ہی اپنی تیاری شروع کر لیتے تھے، شوال سے ہی سفر پر نکل جاتے تھے۔ تو جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ لوگ احرام باندھ کے وہ حج کے لیے نکل سکتے تھے، اور ان کے لیے نکلنا جائز تھا۔ تو بھائی یہ 3 مہینے اور اس سے پہلے رمضان کا مہینہ، یہ سارے کے سارے عبادات کے لیے ہیں۔ اب جب دیکھیں نا، انسان جب رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، اس کے بعد جب حج کر لیتا ہے، ہاں جی، یہ ساری عبادات جب اس کی مکمل ہو جاتی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے ہاں نذرانہ پیش کریں، اللہ کے ہاں قربانی کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ ساری عبادات جب انسان کی تکمیل تک پہنچتی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا
کہ یہ قربانی والا عمل یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ہوتا ہے، اور یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں نا، ابھی شروع نہیں ہوا، یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آج آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ ذوالحجہ کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس کے فضائل کا، اس کی برکات کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک فضیلت تو ماہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ دیکھیں، اللہ کی ذات، اللہ کو کسی چیز کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کسی کو شک ہوگا، شبہ ہوگا، یقین دہانی کرانی ہے تب اللہ تعالیٰ کی ذات قسم کھا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات پر قسم فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی، ان دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کے وقت کی مجھے قسم اور 10 راتوں کی مجھے قسم، والشفع والوتر، فرمایا طاق اور جفت کی مجھے قسم۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے، ان دنوں سے مراد ماہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر عبادات کا ثواب بڑھا دیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ روزہ ایک رکھا لیکن اس کا ثواب بڑھا کر کدھر تک پہنچا دیا؟ 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیا ہے۔ اور فرمایا ان 10 راتوں میں سے کسی بھی رات میں کوئی بندہ اگر عبادت کرے گا تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیا رب العالمین کی شان ہے! تو بہرحال ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح ان ایام کے اندر ایسی 2 خاص عبادتیں ہیں کہ جو پورے سال کے اندر ادا نہیں ہو سکتی، جو انہی دنوں کے اندر، انہی دنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک ہے حج والی عبادت۔ حج کے مہینے تو 3 ہیں، لیکن حج کے ارکان کب ادا ہوتے ہیں؟ ذوالحجہ کے دنوں کے اندر۔ کب ادا ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ پورا سال آپ حج کا اجر نہیں پا سکتے، نہ یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، فرض نماز 5 وقت ہے لیکن نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، اس عبادات کے پورے اسی طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ اگر سال میں 1 بار دینی ہے، لیکن صدقہ یہ بندہ جب بھی چاہے کر سکتا ہے۔ ہاں، اسی طرح روزے رکھنے ہیں، روزے یہ رکھ سکتا ہے، نفلی روزے رکھ سکتا ہے، رمضان کے روزے نہ ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ حج جو آپ نے ادا کرنا ہے وہ انہی دنوں میں ادا کرنا ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ اب حاجی جا کے عرفات کے میدان کے اندر 9 ذوالحجہ کو جا کر ٹھہرتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، سال کے 359 دن جا کر وہاں پر بیٹھ جائے نا، ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ اور اس دن جا کے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر عرفہ کے دن وہاں پر ٹھہرنا، یہ حج کا عظیم الشان رکن ہے، سب سے بڑا رکن حج کا یہی ہے۔ اب یہ آپ ادا نہیں کر سکتے پھر۔ اسی طرح مزدلفہ میں رات گزارنا، مینا کے اندر جا کے رمی جمرات کرنا، پورا سال اس کا، اور وہاں پر وہی پتھر، وہی کھڑے ہو رہتے ہیں، ستون کھڑے رہتے ہیں، پتھر مارتے رہو، کوئی اجر نہیں ہے۔ ہاں جی، مزدلفہ میں جا کر ٹھہرتے رہو، کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر جائیں گے تو وہاں پر بہت بڑا اجر کمائیں گے۔ تو میں نے آپ کو عرض یہ کی کہ اور عبادات تو ان کا بدل پھر بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن حج کی عبادت کا بدل آپ کو نہیں ملے گا، اور وہ انہی دنوں کے اندر ادا ہوگی۔ یہ بھی اس ماہ کی ایک فضیلت ہے۔ اور دوسری عبادت ہے قربانی والی۔ قربانی کا ثواب آپ نفل بکرا صدقہ کر سکتے ہیں، اونٹ صدقہ کر سکتے ہیں، گائے صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی آپ صرف 3 دن کر سکتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 کو بس۔ اب یہ قربانی والا اجر نہ آپ پورا سال نہیں پا سکتے، تو اس وجہ سے یہ عبادات خاص ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ، تو یہ اس کی خصوصیات کے اندر اور زیادہ اضافہ کرتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ انہی روایات کو دیکھ کر فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
سب سے زیادہ اجر جن دنوں کے اندر رکھا ہے وہ ذوالحجہ کے دن ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت فوقیت عطا فرمائی ہے, بہت خصوصیت عطا فرمائی ہے. دیکھیں زمانے تو سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, دن رات وقت اوقات سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ رب العالمین جب چاہتا ہے کسی چیز کو کسی پر فضیلت دے دیتا ہے. اب آپ جمعے والے دن یہاں پر تشریف لائے ہیں, اب 7 دنوں میں سے جو فضیلت جمعے کے دن کو عطا ہے اللہ نے فرمائی ہے نا, وہ اور باقی دنوں کو نہیں فرمائی. سید الایام فرما دیا, مہینے سارے اللہ نے پیدا فرمائے, لیکن جو مہینہ رمضان المبارک کا ہے اس مہینے جیسی فضیلت کسی کی, راتیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں, لیکن لیلۃ القدر کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اور کسی رات کو. اسی طرح سارے زمانے اللہ کے ہیں, جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے دنوں کو عطا فرمائی ہے وہ باقی زمانوں کو عطا نہیں فرمائی. اس وجہ سے یہ خاص فضیلت ہے ان دنوں کی, اور ہمیں بے پرواہی کے اندر یہ دن بھی گزر جاتے ہیں. اب ان دنوں کے اندر نا کچھ خاص عبادات ہیں, خاص کام ہیں جو کرنے والے ہیں, تو وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا ایک کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہے وہ یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. اپنے ناخن اور بال, عجیب سا حکم نظر آتا ہے ویسے. ہاں بھائی, قربانی الگ چیز ہے, بال کاٹنا ناخن کاٹنا الگ چیز ہے. یا اللہ اس کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا, حدیث ہے, فرمایا جو قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یار سوچنے کی بات ہے اصل میں, ہم سوچتے نہیں ہیں نا. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ان ذوالحجہ کے دنوں میں حاجیوں کے لیے بہت ساری چیزوں کی پابندی ہوتی ہے. ان میں سے ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہ خوشبو نہیں لگا سکتے, ہاں جی, اسی طرح یہ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے, یہی چیز ہوتی ہے نا. اور ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے, اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے. اللہ رب العالمین یہ قربانی کرنے والوں کو حاجیوں کے اس ثواب کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. بابا جی کو کرسی دے دو, بچہ کوئی جائے بھائی بابا جی کے لیے کرسی لے آئیں, درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات حاجیوں کے ساتھ قربانی کرنے والوں کو ملانا چاہتی ہے. اب تھوڑا سا احساس کی بات ہوتی ہے, تھوڑے سے خیال اور دھیان کی بات ہوتی ہے. اگر خیال اور دھیان مل جائے تو اللہ تعالیٰ وہ مشابہت ان کی عطا فرما کے جو وہاں پر خاص مقامات ان کو دینے ہیں, جو خصوصی رحمتیں اللہ نے ان پر نازل کرنی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے پر نازل فرمانا چاہتے ہیں. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا, فرمایا کہ ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے کسی کو حج کے ثواب سے اور وہاں کی رحمتوں سے محروم فرما دیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں حج کے لیے؟ فرمایا یہ اللہ کی ذات سے بعید بات ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صورت یہ بنا دی ہے. فرمایا کہ یہ حاجی حضرات کیا کریں, یہ قربانی کرنے والے حضرات کیا کریں, حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر دیں. جب حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وہی والا اجر عطا فرمانا ہے. تو بھائی دھیان کرنا ہے, تھوڑا سا کیا کرنا ہے, دھیان کرنا ہے. تو ایک کام جو لوگ قربانی کرنا چاہیں کیا نہیں کر سکتے, وہ مستحب ہے ان کے لیے, لیکن عمل کریں. حدیث شریف ہے, ہاں, اس کا حکم وجوب اور سنت, اور ان میں سے کیا ہے مستحب, سنت مستحبہ کہا جاتا ہے اس کو. عمل ضرور کریں, بہت بڑا اجر ہے. اور دوسری چیز, ان دنوں کے اندر عبادات, جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی نا کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اجر کیا ملتا ہے جی, 1 سال کے روزوں کا کتنا اجر ملتا ہے. اور اگر کوئی بندہ ان راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کرتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے, لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب ان دنوں میں سے اگر روز روزہ نہیں رکھ سکتے, کم از کم 1 آدھ تو رکھنا چاہیے نا. اگر بندہ ساری راتیں نہیں جاگ سکتا, کچھ چند راتیں تو جاگ لے بندہ نا, اور اپنے اعمال کے اندر سے کم از کم برائیوں کو تو نکال سکتا ہے نا.
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور بالخصوص جب عرفہ کا دن ہوتا ہے، جب حاجی حضرات وہاں پر مقام عرفات پر میدان عرفات کے اندر وقوف کر رہے ہوتے ہیں، وہ دن بڑی اہمیت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت زیادہ جوش آتا ہے، اللہ کی رحمت کو بہت جوش آتا ہے کہ بھائی اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے، تھکے ہارے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو نا بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 جگہوں پر ہنسی آتی ہے، اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ فرمایا ایک جب حاجی حضرات مقام عرفات میں ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں، تب رب العالمین کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو بندہ پہلی صف کے لیے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس بات کو دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر خوش ہوتی ہے، مسکراتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو تہجد کے لیے جگاتے ہیں نا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ مسکراتے ہیں، اپنی شان کے مطابق جیسے رب تعالیٰ کی شان ہے۔ تو بھائی یہ ایسا خاص دن ہوتا ہے، اس دن کی اہمیت یہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حاجی تو وہاں پر رحمتیں لوٹ رہے ہیں، فرمایا کہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ، فرمایا کہ ایک دن یہ 9 ذو الحجہ کا جب روزہ رکھے گا، فرمایا کہ اس کے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رب تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیں گے، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، وقت گزرتا جاتا ہے، ہم اپنی عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ پیکج ہوتے ہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، جتنی بھی احادیث ایسی آتی ہیں نا کہ جس نے یہ کام کیا اتنے گناہ معاف، یہ نیکیاں میں یہ سارا، اس سے نا ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کس نے وضو کیا تو فرمایا کہ اس کے یہ سارے گناہ دھل گئے، صغیرہ گناہ سارے دھل گئے۔ ہاں جی، جس نے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے اتنے گناہ ختم ہو گئے، اتنا سارے صغیرہ گناہ ختم ہو گئے۔ ہاں نماز کے لیے آ رہا ہے، ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اس کے مٹتے جا رہے ہیں۔ ہاں رب تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کبیرہ بھی معاف فرما دے، لیکن اصول یہی ہے، اصول یہی ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں جو توبہ کر لیتا ہے، پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے حق مارے ہوئے نا، توبہ سے سارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد کے ساتھ ہوگا تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ خود معاف۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی پر ظلم کر دیا، ہاں کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ گیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی پر بہتان لگا دیا، یہ گناہ رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اگر ان کی توبہ چاہتے ہیں تو بندے سے بھی معافی مانگ لیں، یار غلطی ہوگی ہے معاف کر دیں، ادھر سے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ بھی معاف فرما دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ان دنوں کے اندر عبادات کا خصوصی خیال رکھنا۔ اور تیسری بات، ان ایام کے اندر نا تکبیرات تشریق کا کہنا، تکبیرات تشریق 9 ذو الحجہ عرفہ کا دن جب ہوتا ہے نا، اس کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک، یہ 5 دن ہیں، ان کے اندر تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے اونچی آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں نے آپ کو کیا عرض کی کہ اس کو کیسی آواز سے کہیں گے ہم؟ ہوتا کیا ہے بھائی، اب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف سے حکم یہ ہے کہ یہ تکبیرات کیا کہنی ہے؟ اونچی آواز سے کہنی ہے، تب ہماری آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی۔ دیکھیں نا، ویسے عام دعاؤں کے اندر، ساری چیزوں کے اندر افضل یہ ہے کہ آہستہ ذکر کیا جائے، آہستہ دعا کی جائے، یہ سارا افضل ہے سب میں۔ ہاں جہاں پر ثابت ہو حدیث سے وہ بات، وہاں پر وہ افضل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کے سامنے مانگو تضرع و عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، آہستہ آواز سے رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگو، وہی افضل ہے اس کے اندر۔ لیکن یہاں پر اب افضل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اب یہ اونچی آواز سے کہنی ہے،
لیکن ہم لوگ ایسے خراب ہوئے ہیں نا، جہاں پر اللہ کے نبی نے حکم دیا اونچی آواز کا وہاں پر ہماری آواز نہیں نکلے گی، اور جہاں پر اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا وہاں پر ہماری آواز بہت بلند ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی میں بتاتا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تکبیرات تشریق کو کیا کرنا ہے؟ اونچی آواز سے کہنا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب عید کی نماز، دونوں عید کے لیے، دونوں عید کے دن کے لیے جب نماز کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں آتے جاتے تکبیرات تشریق بڑی عید میں، بقرہ عید کے اندر اونچی آواز سے کہنا سنت ہے، اور چھوٹی عید کے اندر آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے۔ راستے میں آتے جاتے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ ہمارے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اس سے نا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شوکت اور شان کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اب جب نماز جیسے سلام پھیرے نا تو مسجد کے اندر ہلکی آواز کے ساتھ ایک گونج ہونی چاہیے۔ ایک تو بہت چیخیں، وہ بھی غلط ہے، چیخیں نہیں مارنی، مطلب ہلکی آواز ہو لیکن اتنی ہو کہ آواز آئے، اور جب پوری مسجد جب پڑے گی تو ایک گونج آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو تکبیرات تشریق کا 5 دنوں کے اندر 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک کہنا کیا ہے؟ واجب ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے۔ مرد تو اچھا مسجد میں نا چند لوگ جن کو یاد رہتی ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، سارے پڑھ لیتے ہیں، عورتیں اس کے اندر کوتاہی کرتی ہیں، عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیچاریوں کو، اور ہم نے بتانا بھی نہیں ہے ان کو۔ بھائی ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد کہیں گی۔ تو یاد نہیں رہتا کیا ہوگا، جہاں پر نماز پڑھتی ہیں وہاں پر ایک پرچی پر لکھ کے لگا لیں، لکھ کے لگا لیں، جیسے نماز پڑھیں گی سامنے نظر پڑے گی تو پڑھنا شروع کر دیں گی۔ تو یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام جو اس ذوالحجہ کے مہینے کے اندر خاص ہے وہ ہے سب سے اہم عمل، سب سے خاص عمل، قربانی والا۔ کیا ہے؟ قربانی کا عمل۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی رضا کے لیے بندہ اپنا جانور، اپنا جو محبوب مال ہے اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ مفتی تقی صاحب نے ایک بہت اہم بات لکھی، فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے، حج ہے، یہ سارے کا سارا نا ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ سمجھنے والے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نا کسی عبادت کے اندر، کسی وقت کے اندر، کسی مہینے کے اندر، کسی دن میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے تو اس چیز میں رکھا ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دی، جو اللہ نے حکم دے دیا۔ ثواب اور گناہ کیسے ملے گا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کرنا ثواب ہے، جو نہیں فرمایا وہ نہ کرنا ثواب ہے۔ دیکھیں انسان کے دل کے اندر بعض دفعہ ایک بات ہوتی ہے کہ یار میں شاید زیادہ نیکیاں کما رہا ہوں، میں زیادہ نیکیاں کما رہا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھائی ایک بندہ، اب آپ حضرات آگے آ کر بیٹھ گئے ہیں، کئی حضرات بعد میں آتے ہیں، وہ سب کے کاندھے پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں کہ ہم پہلی صف کا ثواب کمائیں۔ پہلی کا کیا، آخری کا بھی نہیں ملتا ان کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرمایا ہے کسی کے کندھے پھلانگ کر آگے آنا جائز ہے، پہلے آئیں، پہلے آگے آ کر بیٹھیں۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے ایک دل کی بات نا، ہماری مسجد میں درس ہوتا ہے الحمدللہ، درس قرآن، درس حدیث، مسائل کا درس۔ بعض ساتھی کیا کرتے ہیں کہ اس وقت کے اندر نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں آپ نے۔ اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے اس کو 100 رکعت مقبول نماز پڑھنے کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنا؟ اور جو بندہ ایک باب علم کا سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت سے زائد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نوافل پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر ہماری سمجھ کو دیکھا جائے اور ادھر سے اللہ کے رسول کے حکم کو دیکھا جائے تو وہ بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نفل پڑھنے منع ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں نا، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر نا ایک بت بن گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ایسے کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا، یہ چیز اجر کی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کے اندر اجر ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دی، اور ہر اس چیز کے اندر گناہ ہے جس سے اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرما دیا ہے۔ دیکھیں نا یہ قربانی کے اندر، حج کے اندر آپ کو ہر جگہ پر یہ بات نظر آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ حاجی حضرات جب مینا میں جاتے ہیں
ذوالحجہ کے دنوں میں 8 ذوالحجہ کو حاجی حضرات کہاں پر چلے جاتے ہیں؟ مینا میں. ظہر کی نماز سے لے کر اگلے دن فجر کی نماز تک 5 نمازیں وہاں پر پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 1 لاکھ نمازوں کا کتنا ثواب ہے؟ لیکن یہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہاں حرم شریف کو چھوڑ کے مینا کے جنگل کے اندر جا کے 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں پر تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، میں 1 لاکھ کو چھوڑ کے جنگل کے اندر کیوں نماز پڑھوں؟ اگر کوئی بندہ اس دن مینا کو چھوڑ کے حرم شریف کے اندر نماز پڑھے گا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب تو دور کی بات ہے، کبھی ثواب نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس دن کے لیے یہی فرمایا کہ مینا میں جا کر 5 نمازیں پڑھو. حج کے 5 دن ہیں، 5 کے 5 دن بندہ خانہ کعبہ سے دور رہتا ہے، وقوف عرفہ کر رہا ہے، یہ آج مزدلفہ میں رات گزار رہا ہے، یہ جتنے کام بھی کیے جا رہے ہیں. تو دین کو عقل کے ترازو پر تولنا یا اپنے جس چیز کو ہم نے عبادت سمجھ رکھا ہے اس کو وہ عبادت سمجھنا، یہ چیز غلط ہے. اب آپ دیکھیں نا، کوئی لوگ کہیں گے نا، کہہ سکتے ہیں کہ یار مینا کے اندر 3 ستون کھڑے ہیں، لاکھوں حاجی جاتے ہیں وہاں پر جا کے پتھر مارتے ہیں، ستون کو پتھر مارنے کا کیا فائدہ؟ یہ کیا دیوانگی ہے، کیا نہ سمجھی ہے؟ نعوذ باللہ. اگر کوئی کہے یہ بات ہے، بھائی اصل یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ فرما دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ کر کے دکھا دیا ہے. اب وہاں پر وہ کنکر مارنا ہی اجر ہے، یہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے ہم. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس چیز کو اپنے دل دماغ کے اندر جگہ دیں. جو بات جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دی وہ بات اسی طرح سے ادا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اس کے بغیر کسی راستے سے بھی آئے گی کوئی عبادت آئے گی، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. تو اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. قربانی جب کرتے ہیں، ہاں قربانی سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی. قربانی ہے ہی قربان سے قرب، اللہ کا قریب جانا. قربانی کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہونا. قربانی کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے. اچھا، یہ قربانی کو بعض لوگ نا عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، یار یہ دیکھو فلاں بھی ایسے ہے، یہ بھی ہے، لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، لوگ بل بلا رہے ہیں، لوگوں کی یہ حالت ہے تو قربانی نہ کریں کیا؟ یار ایک بات بتائیں، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے نا یہ قربانی، انہی کی یاد میں کی جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انہی کی نقل اتارنے کی ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اللہ چاہتے تو جبریل علیہ السلام کو بھیجتے، وہی نازل فرماتے اور فرشتہ آ کر کہتا کہ بیٹے کو ذبح کرو. اس طرح بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نا جبریل علیہ السلام کو نہیں بھیجا بلکہ خواب دکھایا. چونکہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھ لیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا، یا اللہ دنیا کا کون سا قانون یہ کہتا ہے بیٹوں کو ذبح کیا جائے؟ ہاں یا اللہ کیوں ذبح کروں میں؟ یا اللہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر مصلحت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نا مڑ کے دیکھا تک نہیں، زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا، بلکہ ڈائریکٹ بیٹے کے پاس چلے گئے. اللہ نے خواب دکھایا، بیٹے کے پاس چلے گئے. بیٹے کو جا کر پوچھتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہنے لگے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اب یہاں پر یہ مشورہ نہیں لیا جا رہا، یہ نہیں کہ بھائی اگر بیٹا کہے گا نہیں جی میں ذبح نہیں ہونا چاہتا تو ذبح نہیں کریں گے. رب کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا ہی کرنا ہے. بلکہ بیٹے کی صلاحیت اور استعداد کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے کے اندر کتنی استعداد ہے. تو بیٹا کون تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا وہ، ہاں اسماعیل ذبیح اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے جن کی پشت سے سید الاولین والآخرین کو بھیجنا تھا، ہاں جس آخری پیغمبر کو بھیجنا تھا، اس نبی کا اس کی فضیلت کتنی اونچی ہوگی. اس نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ ابا جی
ہاں بیٹوں کو کون ذبح کرتا ہے؟ مجھ سے کیا جرم سرزد ہو گیا؟ کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ فرمانے لگے، فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا کہ ابا جی جو دل کرتا ہے کریں، آپ جو حکم آیا پورا کریں، رہی میری بات تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے آپ۔ یار اللہ کی رحمت کو کیا جوش آیا ہوگا اس وقت میں، ہاں؟ اب جب نا یہ دونوں تیار ہو گئے میدان کے منا کے وہاں پر منا میں پہنچ گئے، اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے اگلی کیفیت کو بھی نقل فرمایا ہے قرآن کے اندر۔ وہاں پر جب ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، یہ نہ ہو کہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے اور آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اس میں کچھ کمزوری ہو جائے، دیر ہو جائے۔ مجھے پیشانی کے بل زمین پر لٹائیں، میرے چہرے پر آپ کی نظر نہ پڑے اور مجھے ذبح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا، فرمایا کہ جب دونوں نے اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اپنی عقل کو کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر۔ فرمایا کہ جب دونوں نے سر جھکا لیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فرمایا اور پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے ابا جی آپ نا ابھی مجھے ذبح کریں گے اور میرے خون کے چھینٹے نکلیں گے، میرے کپڑوں پر لگیں گے، میری ماں دیکھے گی تو بڑی غمگین ہو جائے گی۔ آپ ایسے کریں مجھے ذبح کریں لیکن میرے کپڑوں کو لپیٹ کے سائیڈ پہ کر دیں تاکہ ان کے اوپر چھینٹے نہ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری پھیر دی۔ چھری پھیرنے کے بعد جب سائیڈ پر ہوئے، جیسے آنکھیں کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس ادا کو دیکھا نا، اللہ تعالی نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہا ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اب یہاں پر اگر عقل استعمال کی جاتی تو کہتے نہیں یار کیسے کریں، کیوں کریں، کیا حکمت، کیا مصلحت۔ اللہ کے کاموں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اور اسی کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فرمایا یہ قربانی کیوں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا اس کو ہم نے دوسروں کے لیے بھی اسی طرح چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو انہی کی یاد میں ذبح کرتے ہیں، لیکن ہمیں مختلف طرح کے لوگ ملتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں لوگ، بھائی کہتے ہیں کہ یار لوگوں کے حالات کتنے خراب ہیں، لوگ پریشان ہیں، بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہاں جی قربانی چھوڑ دیں، قربانی کے بغیر کچھ اور کر لیں، کسی کے ساتھ ہیلپ کر لیں۔ بھائی جو اس عبادت کا اصل روح تھی، اصل فلسفہ تھا، اسی سے انکار کر دیا۔ دیکھیں نا ایک بندہ اگر کہے نا میں نماز نہیں پڑھتا، میں بہت بڑا صدقہ کروں گا، نماز کا ثواب اس کو نماز معاف ہو جائے گی۔ ایک بندہ کہے میں روزہ نہیں رکھتا، میں بہت بڑا صدقہ کروں گا تو روزے معاف ہو جائیں گے۔ ایسی حج کا حکم ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ قربانی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ قربانی کو چھوڑ کے اگر ایک بندہ کروڑوں روپیہ خرچ کر لیتا ہے، قربانی کا اجر نہیں پا سکتا وہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور قربانی پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ ان میں سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جو جانور بندہ ذبح کرتا ہے نا، اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا قیامت والے دن اس کا بول براز، اس کے کھور، اس کے سینگ، اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں رکھیں گے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ ذوالحجہ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کرنے سے زیادہ محبوب عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جب بندہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، اور ہم محروم ہو جائیں۔ اچھا دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے نا۔ ہم سے نذرانہ کا فرمایا کہ یہ نذرانہ پیش کرو، ہاں یہ نذرانہ پیش کرو۔ نذرانہ پیش کرتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، اس کے بعد فرمایا سارا لے جاؤ۔
ہاں عجیب بات نہیں ہے؟ وہی نذرانہ تو دیا جاتا ہے نا، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جانور ذبح کر لیا، میرے نام پر خون بہا دیا، اب اس کا گوشت خود کھا لو۔ اگر ایک بندہ اس کی کھال بھی لے جاؤ، اس کا گوشت بھی لے جاؤ، ساری چیزوں سے بندہ نفع حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں سنت طریقہ یہ ہے، زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک یار دوستوں کے لیے، لیکن لازمی نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ گوشت لیتے ہیں نہ جانور سے اور کچھ، فرمایا کہ ذبح میرے نام پر کرو، اس کے بعد تمہارا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا نہ تمہارا خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی قربانی کے ایام ہیں، ان کے اندر یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، ان کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کے لیے تیاری کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے ذہن میں کوئی بھی فطور لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا، بات ختم ہے۔ ہاں اس کے اندر مصلحتیں، حکمتیں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کام کے اندر مصلحت اور حکمت اگر ہماری ذات کے اعتبار سے ہمیں نظر نہیں آئے گی تو ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ حکمت مصلحت ہر کام کے اندر ہوتی ہے، لیکن اگر ہمیں نظر نہیں آئے گی تو ہم وہ کام نہیں کریں گے کیا شریعت کا؟ بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَكُمُ الْخِيَارَةُ۔ فرمایا جب کوئی حکم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کسی مومن مرد یا مومن عورت کی طرف آ جائے، فرمایا اس کو اس کے اندر اختیار ہی کوئی نہیں رہتا۔ اور اب اسلام لے آیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، جو کام جیسے جیسے اللہ کے پاک پیغمبر فرمائیں گے اس طرح کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات کرنا چاہتے ہیں لیکن مشکلات میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور بھی ساتھیوں کے لیے دعا فرمائے کہ جو ساتھی جانور خریدیں گے اللہ تعالیٰ ان کے جانور کے خریدنے کے اندر بھی آسانی فرمائے، اور جانور کے جو منڈی کے اندر دھوکے چکروں فراڈوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور بہرحال جو قربانی کے مسائل ہیں جانور کے حوالے سے، اور یہ انشاءاللہ ہمارا جو منگل کا درس ہوتا ہے نا انشاءاللہ اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے خیر فرمائی اگر، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کو قریب میں بیان کر لوں گا نا، تاکہ یاد بھی رہے نا منڈی جائیں جب تو، اور بھی ویسے بھی بیان ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کا درس ہوتا ہے 2 دن، اور 1 دن حدیث کا درس ہوتا ہے، 1 دن فقہ اور مسائل کا درس ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو قرآن کے درس کا ہفتہ اور اتوار قرآن کا درس ہوتا ہے، پیر والے دن حدیث کا درس ہوتا ہے، اور منگل والے دن رات کو عشاء کے بعد سارے درس عشاء کے بعد ہیں، کیا مسائل کا درس ہوتا ہے۔ جو حضرات سنیں گے انشاءاللہ ان کو کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔